بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، تم نہ چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو، اور جو کوئی چلے گا شیطان کے قدموں پر یعنی اس کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے یا بتلائے گا برائی کا، بے حیائی کا راستہ اور بری بات کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ سنورتا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی، یعنی کوئی بھی آدمی اپنی پاکی نہ کر سکتا، ایمان پر نہ آ سکتا، ہدایت کے راستے پر نہ چل سکتا۔ یہ جو تم ایمان والے ہو اور ایمان کے راستے پر چلے ہو اور اللہ نے تمہیں یہ دولت نصیب فرمائی تھی، یہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی خود انسان اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے، اور وسعت ان یؤتوا اولی القربى، اور کشائش والے اس بات پر کہ دیں قرابتیوں کو یعنی رشتہ داروں کو دیں، اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی ہے، تو اس وقت غالباً حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں جو ہے وہ، اور حمنہ اور مستح، یہ حضرات اس میں مبتلا ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غالباً حضرت حسان رضی کو جو دیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، وہ ہاتھ روک لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ دینے کی قسمیں نہ کھاؤ، تم نہ دینے کی قسمیں نہ کھاؤ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ لوگ دو، اور جو ہے جنہوں نے ایسی کمی غلطی کی اور انہوں نے توبہ کی ہے تو ان کو معاف کر دو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں، بے خبر ایمان والیوں پر، اور جو ایمان والی ہیں یعنی جو کیا کرتی ہیں تو ایمان والی پاک دامن ہے لیکن غفلت میں تھی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رہ جانے کی جیسے غفلت ان سے ہوئی، دیر لگ گئی، قافلہ چلا گیا، آ کر لیٹ گئی ہیں، سو گئی ہیں، یہ غفلت تھی کہ اکیلی تھی اور ان کو چاہیے تھا اپنی حفاظت کرتی، جاگتی رہتی، انہوں نے غفلت کی، تو یہ ہے۔ لیکن پاک دامن ہیں، غافل ہیں، ایمان والی ہیں، ان پر جو تہمت لگائے گا، جو ان پر تہمت لگائے گا اس کو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی جائے گی، دنیا اور آخرت میں ان پر ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ رئیس المنافقین تھا جس نے یہ بات پھیلائی اور جو ہے تہمت لگائی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں، یعنی یہ جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، یہ تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی وغیرہ، یہ خود بولیں گی قیامت کے دن،
اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں جو کچھ یہ کیا کرتے تھے وہ کون اگلیں گے؟ ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں خود ہی بولیں گے۔ یوم دین یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے سزا، جو چاہیے یعنی جو ہونی چاہیے سزا اللہ پوری کر دے گا، اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچ کھولنے والا ہے، یعنی سچا ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور فرمایا بری عورتیں، گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، اور ستھری عورتیں، پاک دامن عورتیں یہ پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور پاک لوگ، ستھرے لوگ یہ ستھری یعنی پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ پیچھے ایک گزر چکا ہے کہ زانیہ عورت سے جو ہے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اسی طرح زانی مرد سے نکاح نہیں کرے، وہ بھی نہیں کرے گا جہاں کسی مشرکہ اور زانیہ سے، یعنی یہ اس کے لائق ہیں۔ پاک دامن عورتیں تو پاک دامن لوگوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں۔ اچھا جی، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ بے تعلق ہیں یعنی بری ہیں ان سے جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے، عزت والا رزق ہے۔ یعنی جن صحابہ نے نہیں کی، جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ ان کی طرف منسوب نہیں کیا، تو یہ لوگ پاک دامن ہیں، اور ان کی جو ہے ہاں 2-3 صحابہ جو اس میں مبتلا ہوئے تھے، وہ غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے پھر توبہ کر لی، ان کو سزا ملی، پھر وہ پکے ایمان والے رہے ساری زندگی۔ تو تہمت لگانے والے جھوٹے لوگوں کے لیے جو ہے وہ تو کیا ہے، ان کی ہمیشہ کے لیے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، یہ بڑا خبیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کم وقت نے واہی تباہی بکنا شروع کی، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ وہ جو بھولے بھالے یہی تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح، اور عورتوں میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرات بھی جو ہے وہ یہ کہہ بیٹھے، تو ان کو پھر بعد میں سزا بھی دی گئی، اور انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے ساتھ وہی پہلے والا برتاؤ اور وہی ترتیب ان کے ساتھ۔ تو ان حضرات کو جو ہے شریعت کے مطابق جو ضابطہ تھا وہ حد قذف تھا، جن تہمت لگانے پہ جو ہے ان کو کوڑے 80 کوڑے پڑتے ہیں۔ تو ان تینوں حضرات کو 80 کوڑے لگائے۔ اور بزار ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی، مستح رضی اللہ حمنہ اور حضرت حسان۔ اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی۔ پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، خالص ایمان نصیب فرمائے۔